دینی الاسلام دینی الاسلام، اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ ہوا، دینی الاسلام دینی الاسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ سلسلے کا اختتام ہم نے ملک عرب کی تقسیم پر کیا تھا اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ آئندہ سلسلے میں ہم مکۃ المکرمہ کی تاریخ اور خانہ کعبہ کی تاریخ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آج انشاءاللہ انہی امور پر ہماری گفتگو ہوگی۔ مکۃ المکرمہ وہ عظمت والا شہر ہے جہاں پر اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جہاں پر ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، جہاں پر مسجد حرام بھی ہے، جہاں پر خانہ کعبہ بھی ہے، جہاں پر صفا اور مروہ کے مقدس پہاڑ بھی ہیں، جہاں پر جبل ابی قبیس بھی ہے، جہاں پر مقام ابراہیم بھی ہے۔ جی ہاں، اس طرح کی ڈھیروں معلومات انشاءاللہ آج کے سلسلے میں آپ کو بیان کی جائیں گی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت خانہ کعبہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ خانہ کعبہ یہ وہ عمارت ہے جو اس روئے زمین پر سب سے پہلے تعمیر کی گئی۔ اس عمارت کو سب سے پہلے تعمیر کس نے کیا، پھر کتنی بار اس کی تعمیر ہوتی رہی، آج کے سلسلے میں وہ بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت سیدتنا حاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ آباد کیا جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ابھی ننھے شہزادے تھے، دودھ پیتے بچے ہیں، کچھ ان کے پاس راشن بھی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جب جانے لگے تو بی بی حاجرہ نے ان سے عرض کی کہ میرے سرتاج، آپ ہمیں اس بیابان جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں پر نہ آبادی ہے نہ کوئی عمارت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر انہوں نے عرض کی، آپ اتنا ہی بتا دیجئے، کیا آپ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے حکم سے اس جگہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بی بی حاجرہ فرمانے لگی، جب اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ضرور ہماری مدد فرمائے گا، وہ حامی و کارساز ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، کچھ کھجوریں، کچھ پانی، جو بھی راشن تھا جب وہ ختم ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے۔ سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کو دیکھ کر بے قرار ہو گئیں۔ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی صفا کی طرف جاتیں، کبھی مروہ کی طرف جاتیں، اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ جی ہاں، یہ وہی چشمہ ہے جہاں پر اسماعیل علیہ السلام کے قدم لگے تھے، جس کو ہم زمزم کہتے ہیں۔ یہ وہی زمزم ہے جس کو پینا بھی ثواب ہے، جس کو پینے سے پہلے اگر دعا مانگی جائے تو اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اسی جگہ پر قبیلہ جرہم آ کر آباد ہوا۔ یہ قبیلہ جرہم سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اسی قبیلے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی سیکھی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی،
اسماعیل علیہ السلام نے انہی قبیلے والوں سے عربی زبان سیکھی تھی، اسی قبیلے میں آپ کی پرورش ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جب عمر مبارک 15 سال ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا والدہ کا انتقال کے بعد ملک شام ہجرت کرنے کا ارادہ تھا، لیکن قوم جرہم کے بے حد اصرار پر آپ وہاں پر رک گئے۔ پھر قبیلہ جرہم نے آپ کا نکاح قوم عمالقہ میں کر دیا۔ بہرحال مکے میں جب کچھ آبادی ہوئی اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جی ہاں، یہ وہی کعبہ ہے جس کے بارے میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں، وہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ۔ اللہ کریم ہم سب کو بار بار اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ اس کا واقعہ ہی بڑا دلچسپ ہے۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو اللہ کی بارگاہ میں وحشت اور تنہائی کی فریاد کرتے ہوئے عرض کیا، یا اللہ، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح سنتا ہوں اور نہ ہی کوئی عمارت پاتا ہوں۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ زمین پر خانہ کعبہ کی تعمیر کرو اور اس کا طواف کرو۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آدم علیہ السلام کو لے کر اس جگہ آئے جس جگہ خانہ کعبہ آج تعمیر ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے وہاں اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھر دیا۔ وہ 5 پہاڑ کون سے تھے؟ کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی، کوہ ہیرا اور طور زیتا۔ جی ہاں، ان 5 پہاڑوں کے پتھروں سے ان بنیادوں کو بھر دیا۔ پھر انہی بنیادوں پر آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ پھر آپ اس کا طواف کرتے رہے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ طوفان نوح کے بعد اس کعبے کو 7ویں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ مکے میں جب کچھ آبادی ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی انہی بنیادوں پر تعمیر کی جن بنیادوں پر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ آپ کی رہنمائی کے لیے بادل کا ایک ٹکڑا ظاہر ہوا اور اس نے خانہ کعبہ کی حدود کو واضح کر دیا۔ جبریل علیہ السلام نے ایک خط کھینچ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر یہاں تک زمین کھودی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیاد ظاہر ہو گئی۔ پھر اسی بنیاد پر آپ نے کعبے کی تعمیر فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی آپ تعمیر فرما رہے تھے، جب آپ کے قد کے برابر یہ تعمیر ہوئی تو آپ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ کسی جگہ پر کھڑے ہو کر مزید اس کو اونچا کر سکیں۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ 2 پتھر لے کر آؤ، ایک بڑا پتھر جس پر کھڑے ہو کر میں اس کی تعمیر کر سکوں اور دوسرا چھوٹا پتھر جسے میں کعبے کی دیوار میں نصب کر سکوں تاکہ طواف کرنے والوں کے لیے آسانی ہو۔ اللہ اکبر! کیسا وہ خوبصورت منظر تھا جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جبل ابی قبیس کی طرف گئے، وہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو 2 پتھر دیے، ایک بڑا پتھر اور ایک چھوٹا پتھر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان پتھروں کو لے کر آپ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے پتھر پر کھڑے ہوئے۔ یہ بڑا پتھر کیسا عاشق رسول پتھر تھا، ابراہیم علیہ السلام سے کیسی محبت کرتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب اس پر کھڑے ہوئے، اس نے فرط محبت سے آپ کے پاؤں کو چوم لیا، سینے میں جذب کر لیا۔ جی ہاں، یہ وہ مقدس پتھر ہے، اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے۔ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اس پتھر کی شان یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اس پتھر پر کھڑے ہوئے، جیسے جیسے آپ اونچا ہونا چاہتے یہ پتھر بھی اونچا ہو جاتا، جب آپ کو نیچے ہونے کی حاجت ہوتی یہ پتھر بھی نیچے ہو جاتا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر جاری تھی۔ یاد رہے اس تعمیر میں ابراہیم علیہ السلام نے 3 پہاڑوں کے پتھروں کو لگایا ہے۔ وہ 3 پہاڑ کون سے تھے؟ جبل ابی قبیس،
جبل حیرا اور کوہ درکان، ان 3 پہاڑوں کے پتھروں کو اس تعمیر میں لگایا گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کو اس کی دیوار میں لگا دیا۔ حجر اسود یہ وہ مقدس پتھر ہے، وہ عظمت والا پتھر ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ پتھر جب جنت سے زمین پر آیا بہت ہی روشن اور چمکدار تھا، لیکن گناہگاروں کے ہاتھوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ہمارے گناہوں کو چوس چوس کر یہ پتھر اب سیاہ ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، تعمیر کرتے ہوئے دونوں دعائیں کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اس دعا پر آمین کہہ رہے تھے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے دعا کی تھی۔ یہ دعا کیا تھی، کیا کیا اس میں رموز تھے، یہ انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں آپ کو بیان کیا جائے گا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس کی تعمیر سے فارغ ہو گئے، پھر آپ نے لوگوں کو حج کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد قبیلہ جرہم اور قوم عمالقہ نے اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ پھر اس کے بعد قصی بن کلاب نے اس کی تعمیر کی، جس میں خانہ کعبہ کی چھت درخت مکل کی لکڑی کی بنائی، جس پر تختوں کی بجائے خرمے کی لکڑی ڈالی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی، اس وقت قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا۔ وجہ یہ بنی کہ ایک عورت جو اس کے اندر خوشبو سلگاتی تھی، آگ کا شعلہ اٹھا اور اس نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو جلا دیا۔ جو چھت تھی اس کو آگ لگ چکی تھی، اور کچھ سیلابوں کی وجہ سے بھی یہ دیواریں شکستہ ہو چکی تھی، کمزور ہو چکی تھیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک عمر جب 25 سال کی ہوئی، قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر کی جائے اور اس میں مال حلال ہی صرف کیا جائے۔ لہذا انہوں نے ولید بن مغیرہ کو عمارت کا امیر مقرر کیا، اور یہ طے ہوا کہ اس کی تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ ہوگا۔ اس وقت مالداروں کے پاس سود کا مال زیادہ تھا، اس لیے مال حلال بہت کم جمع ہوا۔ چنانچہ قریش نے مال کی کمی اور کچھ اپنے مقاصد کے پیش نظر اس کی تعمیر میں کچھ تبدیلیاں کر دیں۔ وہ تبدیلیاں کیا تھیں؟ سب سے پہلی تبدیلی یہ کی کہ اس کے آگے جو آپ کو باہر نکلی ہوئی جگہ نظر آ رہی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں نکالی، بلکہ قریش نے یہ جگہ آگے نکال دی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو اس کے دروازے زمین سے ملے ہوئے تھے۔ آپ نے 2 دروازے تعمیر کیے تھے، ایک دروازہ داخل ہونے کے لیے، دوسرا باہر نکلنے کے لیے، لیکن قریش نے اس کا ایک دروازہ کر دیا، اور یہ بھی زمین سے اونچا کر دیا تاکہ جس کو چاہے اندر جانے دیں، جس کو چاہے اندر جانے سے روک دیں۔ اسی طرح خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کی 2 صفیں بنائی گئیں، اور ہر صف میں 2 ستون بنائے گئے۔ کعبہ شریف کی بلندی پہلے سے 2 گنا کر دی گئی، یعنی پہلے 9 ہاتھ تھی، اب 18 ہاتھ کر دی گئی۔ خانہ کعبہ کے اندر رکن شامی کے قریب ایک زینہ بنایا گیا جس سے چھت پر چڑھ سکیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کعبے کے متصل حتیم میں بنیاد ابراہیمی کے پتھر دکھائے اور فرمایا کہ قریش نے اس میں کمی کر دی تھی۔ لوگ اگر نئے نئے مسلمان نہ ہوتے، ان کے جذبات بھڑکنے کا خوف نہ ہوتا، تو میں کعبہ کو اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کر دیتا۔ اسی روایت کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ شریف کو منہدم کر کے دوبارہ اس کی تعمیر کی، حتیم کو کعبے میں داخل کیا اور 2 دروازے بنائے جو زمین سے متصل تھے، اور اس پر نہایت قیمتی ریشمی غلاف چڑھایا۔ یاد رہے سب سے پہلے یمن کے بادشاہ اسعد نے کعبے پر غلاف چڑھایا تھا۔ یہ تبہ حمیری کے لقب سے مشہور تھا۔ یہی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے مدینہ شریف کی بنیاد رکھی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے کعبے پر غلاف حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے چڑھایا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر 27 رجب 64 ہجری کو مکمل ہوئی۔ پھر حجاج بن یوسف جو عبد الملک بن مروان کا نائب تھا،
اس نے 74 ہجری میں اس عمارت کو منہدم کر کے قریش کی طرز پر اس کی تعمیر کر دی، یعنی حتیم کعبہ کو باہر کر دیا۔ پھر خلیفہ ہارون الرشید نے اس کعبے کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرز پر تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا، تو علماء نے ان کو منع کر دیا اور فرمایا کہ اس طرح آپ کے بعد جو آپ کے دشمن آئیں گے وہ اس کو گرا کر پھر دوبارہ تعمیر کریں گے، یہ تو ایک مذاق بن جائے گا۔ لہٰذا خلیفہ ہارون الرشید یہ کام کرنے سے رک گئے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں ہوئی، کافی عرصے تک مرمت ہوتی رہی۔ 1040 ہجری میں شاہ قسطنطنیہ سلطان مراد بن احمد خان نے جب دیکھا کہ عمارت بہت پرانی ہو گئی ہے تو اس نے رکن اسود، یعنی وہ دیوار جہاں پر حجر اسود نصب ہے، اس کے علاوہ ساری عمارت کو منہدم کر کے نئی تعمیر کروائی، لیکن انہی بنیادوں پر جن بنیادوں پر حجاج بن یوسف نے تعمیر کروائی تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی تفصیلات آپ کو معلوم ہو سکیں تو امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف عاشقان رسول کی 130 حکایات مع مکہ مدینے کی زیارتیں، اس کا مطالعہ کریں۔ آپ کو اس میں مکہ پاک کے فضائل ملیں گے، مدینہ پاک کے فضائل ملیں گے، گنبد خضرا کی تاریخ ملے گی، اور سینکڑوں قسم کی معلومات اس آپ کو کتاب میں ملیں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں ہم آپ کو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان کے حوالے سے بیان کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک نور کہاں سے چلا، کہاں تک پہنچا، آپ کی ولادت سے پہلے کے واقعات بھی بیان ہوں گے، آپ کے جد امجد کے واقعات بھی بیان ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دینی الاسلام، دینی الاسلام، اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ ہوا، دینی الاسلام